السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف فارمولہ شر خیر و جلد آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 179 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 182 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں ہوگا اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 180 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج کا لیسن بہت خوبصورت ہے اور ایمان کو جلا بخشنے والا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے مسائل کا ہمیں حل ملنے والا ہے۔ تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تفسیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام نام ہی بہت ہی اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، یعنی اس کو جب پکارو اس سے دعا کرو تو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرو، اور یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسی ناموں سے پکارنا چاہیے جو نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے خود مقرر کیے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے بھی ان ناموں کی بہت اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسماء مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جو ان کا حصہ کر لے گا جنت میں داخل ہوگا۔ حصہ سے مراد ان کو گننا شمار کرنا، اور صرف اتنا ہی نہیں، ان کی حفاظت کرنا، یعنی کہ ان کے اوپر ایمان بھی لانا، مکمل یقین رکھنا اللہ کی صفات اور جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، مکمل اخلاص سے نیت کے ساتھ ان کو شمار کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ عموماً یہی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو یاد کر لینا، ان کو گاہے بہائے پڑھتے رہنا، تو یہ حصہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اوپر مکمل ایمان رکھنا، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ویسے ہی ان کو ماننا، ان کو مکمل ایمان کے تقاضوں کے ساتھ ان کو پورا کرنا، اور اپنی تمام زندگی کو اس کے مطابق ڈالنا۔ اور ایک اور چیز کہ اس احادیث مبارکہ میں 99 نام کا ذکر ہے، تو یاد رہے کہ ان کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور نام بھی ہیں، لیکن ایک مقام پہ ان کو 99 کہہ کر گویا کہ ایک حد بندی کر دی گئی کہ جو ان کے مطابق ان کو مانے گا، ان کا حصہ کرے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں یہ نام زبانی یاد ہیں تو الحمدللہ گاہے ان کو ہم دیکھتے رہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالتے رہیں۔ اگر نہیں یاد تو پھر ان کو آہستہ آہستہ یاد کر لیں، اور سب سے بڑھ کر حصہ یہی ہے جو آپ کو پہلے وضاحت کر دی گئی ہے، ان کو یاد بھی کرنا اور ان کے اوپر پھر ایمان بھی لانا۔ اور یاد رہے کہ یہ بس 5-10 منٹ میں اس کو گنتی کر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے اس کو سمجھنا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بہت سالوں پہلے سنا تھا کہ حرم میں اسماء حسنی پہ کلاس ہوا کرتی ہے، اور 19 سال سے یہ کلاس چل رہی ہے اسماء حسنی پہ، لیکن ابھی تک یہ اسماء حسنی مکمل نہیں ہوئے۔ تو یہ ایسا وسیع علم ہے کہ ہر انسان اس پہ احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ انسان کو اپنی سی کوشش جاری رکھنی چاہیے
ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اس کو ڈیپتھ میں جا کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا جو معنی و مفہوم ہے، جو اللہ کی ذاتی نام ہیں، صفات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ اے انسان تم میں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بہت ہی زیادہ یہ وسیع علم ہے اور اس میں علماء نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے۔ جیسا کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ قرآن و حدیث سے اگر ہم اس کو شمار کرنے لگیں تو یہ نام ہزاروں کی تعداد میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَادْعُوهُ بِهَا کہ اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارا کرو، یعنی دعا کیا کرو۔ تو دعائیہ کلمات بہت سارے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھائی ہیں۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جب بھی کوئی فکر غم لاحق ہو وہ یہ دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا غم اور فکر دور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے سیکھ نہ لیں؟ تو آپ نے فرمایا جو بھی اسے سنے اسے اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ اور پھر دعا کون سی سکھائی؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اور اس میں کچھ روایات میں الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ بھی دعا ملتی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اس کو ضمائر کی تبدیلی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ لیکن اگر ادھر عورت دعا کرے تو پھر اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انی امتک وابن عبدک وابن امتک۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو لازمی آپ لوگ یاد کیجئے گا اور اپنے صبح و شام کے اذکار میں شامل کیجئے گا۔ اور بہت ساری بہنوں کو پہلے سے یہ دعا یاد بھی ہوگی، اور یاد رہے کہ یہ دعا مستجاب الدعاؤں میں سے ہے۔ اور ویسے بھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یا اسماء الحسنہ کے مطابق دعا ہو تو وہ دعا مستجاب الدعاؤں میں شامل ہوتی ہے۔ ایک اور دعا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی سکھائی تھی، اسماء بنت امیس، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا ولا اشرک بہ شیئا۔ پھر ایک اور حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، یعنی کہ جب انسان دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے دعا کرے، یا ذا الجلال والاکرام، اس طرح کہہ کے اپنی حاجت کو پیش کرے۔ لیکن یاد رہے کہ کچھ لوگ اس طرح الگ سے ہی کسی نام کا وظیفہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ گویا کہ پھر جو اسلام کے منافی ہے اس طرح پکارنا، کہ صرف نام کو ہی پکارتے رہنا اور اس کے علاوہ اپنی حاجت کو نہ رکھنا۔ جس طرح کچھ لوگ یا ودود صرف ایک نام کا ہی وظیفہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ پھر حدیث سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ اور بھی بہت ساری خوبصورت دعائیں ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روٹین میں شامل تھی۔ بہت ہی خوبصورت یہ بھی دعا ہے، آپ لوگوں کو زبانی یاد ہوگی، صبح شام کے اذکار میں آپ پڑھتے ہوں گے، اگر نہیں یاد تو زبانی یاد کر لیں۔ پھر مزید دعا دیکھیں تو بہت ساری ایسی دعائیں بھی ہیں جو کہ انبیاء علیہ السلام سے منقول ہیں۔ انہوں نے اپنی مشکلات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ دعا کی، جس طرح کہ دعا یونس ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم عموماً آیت کریمہ کہا جاتا ہے معاشرے میں۔ لیکن معاشرے میں جو ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے
اور پھر زیادہ پڑھ لیں تو باری ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ علم میں اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، لیکن صرف یہ کہنا کہ یہ باری ہے، اس کو ہم کتنی تعداد میں پڑھیں، کب پڑھیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ اس کے بارے میں نہ تو تعداد بتائی گئی اور نہ اس کے بارے میں کچھ ایسا کہا گیا کہ یہ باری ہے، کچھ لوگ زیادہ پڑھیں یا کچھ لوگ کم پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک حد بندی کر دی گئی، ایک ہمیں سکھا دیا گیا کہ جو بھی اس کو پڑھے گا یقیناً اس کی مشکل دور ہو جائے گی۔ کس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر یہ لازمی ہے، ہمارا ذمہ ہے کہ ہم مومنین کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ پھر اس میں حدیث مبارکہ بھی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں تھا، آج بھی کوئی مسلمان اسی طرح دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مشکل سے نکال لیں گے۔ تو ہمارے سامنے بہت ساری دعائیں ہیں، بہت خوبصورت دعائیں ہیں، لیکن ہم لوگ لاپرواہی کے ساتھ ان کو پڑھتے نہیں۔ جب کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو رونا دھونا کرنے لگتے ہیں، ہر ایرے گیرے کو بتانے لگ جاتے ہیں ہم اس مشکل میں ہیں، یہاں تک کہ نماز روزے سے دعا سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ اپنی حاجات پیش کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اس کو دور کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ اور انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات فوراً اور بعض اوقات کچھ وقت کے بعد اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے، اور یہاں تک نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پہلے سے بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر مزید دیکھیں کہ جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر نفسی اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ دعا بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور یقیناً یہ بھی مستجاب الدعاؤں میں سے ہے، اور صبح شام کے اذکار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شامل کیا، اور اس نے بشارت بھی دے دی کہ جو صبح ٹائم اس کو پڑھ لیتا ہے، رات تک اگر فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اگر رات کو پڑھ لیتا ہے صبح تک فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنتی ہے، لیکن شرط اس میں وہی کہ انسان کا اگر عقیدہ درست ہو۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، نیکسٹ انشاءاللہ اپنا لیسن اسی آیت مبارکہ سے کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سب سے اہم اناؤنسمنٹ آپ کے لیے، کچھ بہنیں ابھی تک پراپر لیسن میں شامل نہیں، تو ان سے بہت مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ لیسن سنانا شروع کر دیں۔ مزید کتنا ان کو اور یعنی کہ چھٹیاں چاہیے، پہلے ہی بہت چھٹیاں ہو چکی ہیں، تو آپ پلٹ آئیں اور لیسن لازمی سنایا کریں، ٹائم پہ ہی سنا لیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یاد ہے کہ جو 12 بجے تک لیسن سنا دے گا اس کی پھر اٹینڈنس انشاءاللہ لگ جائے گی۔ السلام علیکم۔